بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ عربوں میں یہ ادیان تھے، اسلام ہے، بت پرستی ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ عربوں کے معاشرتی نظام، ان کے معاشی نظام، عربوں کا اخلاق، اس پر بات ہوئی، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے زمانے میں یمن کا جو سردار تھا یا بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ ابرہہ، اس نے صنعاء میں چرچ تعمیر کیا اور یہ ارادہ کیا کہ جو عرب ہیں وہ مکہ جانا چھوڑ دیں، خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں، وہاں حج کرنا چھوڑ دیں اور حج کے لیے یمن میں آئیں، صنعاء میں، اور وہ جو اس نے چرچ بنایا ہے اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی، سورہ فیل میں یہ واقعہ موجود ہے، احادیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ عربوں کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ وہاں سے انہوں نے اپنی تاریخ شمار کرنا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے ٹھیک 55 دن بعد ہوتی ہے۔ مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری ایک بہت بڑے محقق بھی ہیں، عالم ہیں، آپ نے سیرت پر کتاب لکھی ہے رحمۃ للعالمین کے نام سے، اور ایک اور محقق ہیں، مصر سے ان کا تعلق ہے، محمود پاشا فلکی۔ ان دونوں نے تحقیق کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ اگر ہم سوموار کا دن شمار کریں، کیونکہ سوموار کا دن جو ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جس روز آپ پیدا ہوئے ہیں وہ سوموار کا دن تھا، اور اس حساب سے ان کے بقول 9 ربیع الاول تاریخ ولادت بنتی ہے، اور انگریزی حساب سے یہ 22 اپریل سن 531 عیسوی ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو یہ خوشخبری بھجوائی۔ آپ فوراً آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں۔ یہ جو نام ہے محمد، یہ عربوں میں غیر مشہور تھا، غیر معروف تھا، یہ گویا کہ پہلی دفعہ یہ نام رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں، اور پھر ایک کنیز ہے ثویبہ، ثا، واو، یا، با اور ہا، یہ صحیح سپیلنگ ہے ثویبہ۔ ہمارے ہاں اسے غلط سپیلنگ کی جاتی ہے، صوبیہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ثویبہ نام ہے، کنیز کا نام تھا، ان کے حوالے کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا ہے، جو بنو سعد سے تعلق رکھتی ہیں۔ بنو سعد ایک مشہور قبیلہ تھا عربوں کا جو طائف کے قریب تھا، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے شہر کی آب و ہوا سے ذرا دور صحرا میں بھیج دیتے تھے، اور اس کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ شہر میں بہت سی وبائیں پھوٹتی رہتی ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، تجارتی قافلے آتے ہیں، کئی بیمار لوگ آتے ہیں، تو وہ شہر کی آب و ہوا کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے ایک نومولود کے لیے، نئے بچے کے لیے، تو وہ اسے صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ یہاں پہ ہوا بھی صاف ہے، پانی بھی صاف ہے۔ تو یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بچہ صحرا میں پہلے
چند سال گزارے گا اپنی عمر کے، تو اس کی جو زبان ہوگی وہ فصیح و بلیغ ہوگی. اس کی زبان میں جو شہری لکنت ہے یا فصیح عربی کے حوالے سے جو غلطیاں ہیں شہر کے لوگوں میں، وہ نہیں پائی جائیں گی. تو یہ 2 مقاصد تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی مقاصد کے تحت بنو سعد میں بھیجا گیا. بنو سعد ایک قبیلہ ہے. علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اپنی مشہور کتاب السیرہ النبویہ میں، اور بلکہ اس روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ ہم چند گھرانے بنو سعد سے نکلے، میرے ساتھ میری سہیلیاں تھیں، میرے خامن تھے، اور میرا نومولود بچہ تھا، اور ہم شیرخوار بچوں کی تلاش میں نکلے. یہ ان کا یعنی پورے قبیلے کا یہ ایک اجتماعی جیسے ایک کام ہوتا ہے، وہ تھا کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ اجرت پر لوگوں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں. تو یہ ایک قافلے کی شکل میں نکلے اور مکہ پہنچے. تو کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو میرے سامنے بھی اور میری سہیلیوں کے سامنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ آپ انہیں لے جائیں اور انہیں دودھ پلائیں. لیکن جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں اور آپ یتیم ہیں، تو ہم میں سے کسی نے انہیں قبول نہیں کیا، اور ہم نے یہی کہا کہ ان کی والدہ بیوہ ہیں، بچہ یتیم ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہمیں اجرت میں کوئی خاص رقم دے پائیں گی یا نہیں، اور بوڑھے دادا ہیں، ان سے بھی ہمیں کوئی زیادہ توقع نہیں ہے. تو ہم میں کسی نے بھی انہیں نہیں لیا. اور چند دنوں کے اندر اندر یہ ہوا کہ میری جتنی سہیلیاں تھیں سب کو شیرخوار بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا. اور یہاں تک کہ ہمارا جو ہے قافلے کا واپسی کا وقت آ گیا. تو جب واپس جانے لگے تو میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ تم سب کو بچے مل گئے ہیں اور مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لوں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ اچھا ہے، آپ انہیں لے لیں. تو میں پھر گئی اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے یا دودھ پلانے کے لیے لے لیا. تو کہتی ہے کہ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر جو برکات نازل ہوئیں وہ ان گنت تھیں. کہتی ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تو میری سواری کا جو جانور تھا، میرے پاس ایک گدھی تھی، یہی انہیں میسر تھی، جو بہت کمزور تھی اور چل نہیں پاتی تھی، اور میں آخر میں بہت مشکل سے اپنے قافلے کے ساتھ مل پا رہی تھی. لیکن جب ہم واپس جانے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے تو وہ اس جانور میں بہت توانائی آ گئی، اور وہ سب سے آگے آگے وہ گدھی جو ہے وہ بھاگ رہی تھی. اور میری سہیلیاں کہتی تھیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ وہی جانور ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ تو میں بھی حیران تھی. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ دوسری بات میں نے دیکھی کہ جو میرا دودھ ہے اس میں اضافہ ہو گیا. پہلے اتنا کم دودھ ہوتا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے اسے ہی ناکافی ہوتا تھا، اور وہ ساری رات روتا تھا، سو نہیں پاتا تھا کیونکہ دودھ اسے کافی نہیں تھا. لیکن اب اتنا دودھ اتر آیا کہ میرے بیٹے کو بھی کافی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہو گیا، اور دونوں بہت سکون سے سوئے. پھر وہ کہتی ہیں کہ جب ہم بنو سعد میں پہنچے تو ہماری جو بکریاں تھیں ان میں اتنا زیادہ دودھ آنے لگا کہ لوگوں نے کہا اپنے اپنے چرواہوں سے کہ تم لوگ اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. جبکہ سب کی بکریاں ایک ہی جگہ پہ چرتی تھیں، لیکن فرق یہ تھا کہ ہماری جو بکریاں ہیں ان میں بہت زیادہ دودھ ہوتا تھا، لوگوں کی بکریوں میں نہیں ہوتا تھا. تو یہ چند ان برکات کا ذکر ہے جو ہمیں ایک ہی واقعے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. پھر ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، جب آپ ابھی بنو سعد میں ہی ہیں. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال ہے اور آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، آپ کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ کھول دیا اور اس میں سے آپ کے دل کو باہر نکالا. پھر فرماتے ہیں فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. اس دل سے آپ نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا لوتھڑا باہر نکالا اور اسے پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اور اسے باہر پھینک دیا. پھر فرماتے ہیں ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم. پھر آپ نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تھال میں رکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اور زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا. پھر فرماتے ہیں ثم لأمہ ثم اعادہ الی مکانہ، کہ پھر آپ نے یعنی جبریل علیہ السلام نے اس دل کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی جگہ پر لوٹا دیا اور جسم کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیا. آگے فرماتے ہیں وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ. وہ جو بچے تھے وہ بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں، جو رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ، ان کے پاس آتے ہیں. فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. اور آ کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ. جب حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام بچوں کے ساتھ، تو دیکھتی ہیں کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے اور زرد ہے. تو یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے، اور اس میں یہ عظیم واقعے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور دل کا وہ حصہ جس میں شیطان کے حملے کا خطرہ تھا اسے باہر نکال کر پھینک دیا گیا، اور پھر ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دوبارہ آپ کے سینہ مبارک میں رکھ کے جسم کو دوبارہ بند کر دیا گیا. یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوا. ایک بچپن میں ہوا ہے اور ایک معراج کے واقعے میں بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لڑکپن ہے اور جوانی ہے اور شادی ہے اس پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.